حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ سننے میں آتا ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے تو انہیں بچپن میں خواب آیا کرتا تھا. اگر آپ ان کی لائف جرنی کے سٹارٹ سے ہمیں بتائیں تو کیا خواب تھا؟ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں اگر ہم دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو لائف ہے وہ اس کا سٹارٹ اپ کہاں سے ہے، کہاں سے آئے، علاقہ کون سا ہے. بنیادی طور پہ اہل مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کوسچن ریز کیا. یہ کوسچن کیا ہے کہ اللہ کے رسول آپ یہ فرمائیں کہ یہ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے تھے. ان کا یہ عام کنڈکٹ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسی بات کے اوپر پھنسا لیا جائے کہ جو شاید وہ آپ کو پتہ نہیں ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جیسے، لیکن یہ تو ان کا خیال تھا نا، یہ ان کا خیال تھا. اب جیسے معراج کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو بتایا. ابو جہل آپ نے مخاطب کیا، اور سب سے پہلا یہ شخص، ایون صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں نہیں بتایا. سب سے پہلا وہ شخص جس کو ٹارگٹ کیا اللہ کے رسول نے، اس لیے کہ اس کے تھرو پورے سٹی مکہ میں بات پہنچے گی. اور یہ کون تھا؟ ابو جہل تھا. اس کو آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ میں رات کے کچھ حصے میں یہ جو بیت اللہ ہے مکہ مکرمہ، یہاں سے یروشلم بیت المقدس فلسطین جو ہے، میں یہاں تک گیا ہوں اور یہاں گیا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے 7 آسمانوں کے اوپر بلا کے سیر کروائی ہے. اب یہ 2 لفظ ہیں، اسراء اور معراج. اسراء کا مطلب ہے رات کے وقت میں زمین کا وہ سفر جو مکہ المکرمہ سے فلسطین تک کا، یروشلم تک کا، بیت المقدس تک کا ہوا، اور یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے معراج کے اوپر بلایا. اب یہ جنت الفردوس کی سیر کرائی، آسمانوں کی سیر کروائی. انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں تو ان کا سب سے پہلا کوسچن کیا ہے؟ ابو جہل نے یہ پوچھا، آپ یہ بتائیں، یہ چونکہ جاتے رہتے تھے، سفر اسفار کرتے رہتے تھے، تاجر تھے، تجارتیں کرتے اور جاتے آتے سیریا، شام اور فلسطین جو زرخیز علاقے تھے، چونکہ مکہ میں ایسے کوئی سورس نہیں تھے ان کے لیے. تو باہر صورت اس نے سوال کیا، جی آپ یہ بتائیں کہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ ہے، اس کے ونڈوز کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں، فلاں ایسے مطلب اسٹوپڈ کوسچن آپ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک منظر، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں یہاں پہ آیا ہوں تو میں یہ تو نہیں گر رہا ہوں کہ لائٹس کیا ہیں اور اسٹوڈیوز کے اندر کیا کچھ ہے، یہ تو مقصد ہی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول اس کے لیے گئے ہی نہیں تھے. تو باہر صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک منظر سامنے کر دیا. اللہ کے رسول یہ جو پوچھتے ہیں آپ دیکھتے جائیں اور بتاتے جائیں ان کو. یہ بات ہوئی. یوسف علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کوسچن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. آپ یہ بتائیے کہ یوسف علیہ السلام جب مصر چلے گئے تھے تو پھر ان کو مصر سے بنی اسرائیل کو نکالا کیسے گیا تھا، آپ یہ بتائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سوال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف جو ہے اس کوسچن کو آنسر کرنے کے لیے نازل کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کے آغاز میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک. ہم آپ کی طرف ایک بیسٹ آف دی اسٹوریز، ایک اسٹوری جو ہے وہ ایک قصہ، ایک واقعہ نقل کر رہے ہیں، ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں. اور یقیناً آپ اس سے قبل اس بارے میں بے خبر تھے، آپ کو اس بارے میں پتہ نہیں تھا. یہ واقعہ شروع ہوتا ہے جناب یوسف علیہ السلام. اب وہ کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب اب چھوٹی عمر میں، اب چھوٹی عمر کے بارے میں کئی ساری باتیں ہیں، جتنے بھی ہمارے ہسٹری کے اندر ہسٹورینز جو ہیں انہوں نے ڈفرینٹ ٹائپ کی اپنی آراء جو ہیں وہ اس میں لکھی ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ چھوٹے بچے تھے. کسی نے لکھا 7 سال کے تھے، کسی نے لکھا 10 سال کے تھے، 11 سال بھی ہے. یہ اگر آپ گوگل کر کے دیکھیں ویکیپیڈیا کے اوپر 11 سال بھی عمر ہے. لیکن قرآن کریم چونکہ ہمارے پاس ایک کہیں کہ اتھینٹک سورس آف انفارمیشن ہے، تو قرآن کریم کو اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو قرآن کریم یہ کہہ رہا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کو لے جایا گیا مصر، اور عزیز مصر نے جب اپنی وائف سے یہ کہا کہ ان نتخذہ ولدا، ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے، زلیخا سے کہا ان نتخذہ ولدا. تو عربی زبان میں ولد جو لفظ ہوتا ہے یہ چھوٹے بچے کے اوپر اس کا اپلیکیشن ہوتا ہے، اطلاق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک وہ بچہ جس کو گود لیا جا سکتا ہو، ایک وہ بچہ جو بڑی چھوٹی عمر کا ہو، یہ ایج گروپ ہے جناب یوسف علیہ السلام کا. جب آپ کو خواب آئی ہے، خواب کیا ہے کہ ابا میں دیکھتا ہوں، اپنے باپ سیدنا یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا میں دیکھتا ہوں، قال انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں یہ دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے ہیں، ایک سورج اور ایک چاند، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب یہ حیران کن بات تھی، اور خواب بھی ایسا تھا کہ جو ایسا خواب نہیں ہے جو واہمہ، یعنی انسان ایک دن بھر میں کچھ چیزوں کو ایزیوم کرتا رہتا ہے، رات میں سوتا ہے تو وہ خواب میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہمارے یہاں اس چیز کو لوگ سمجھ سکتے ہیں، دن بھر ہم جو خیالات اور سوچیں ہوتی ہیں اور رات میں وہ خواب میں آ رہی ہوتی ہیں. یہ ایسا بھی خواب نہیں تھا. اور باپ جو کہ نبوت کے اوصاف اور نبوت کے علم کا حامل تھا،
اسی لیے یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اس خواب کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہے. بالکل ہے. اور یہ ایسا خواب ہے کہ جو اس سے پہلے آپ کہہ لیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام، میں نے یہ بات کی کہ یعقوب علیہ السلام کا چونکہ علم جو تھا وہ وحی کے اوپر مبنی تھا، اور اللہ تعالیٰ وحی کے علم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فلا یضل ربی ولا ینسا، تیرے رب کا علم جو ہے نہ تیرا رب بھولتا ہے اور نہ کسی بات کو وہ چھوڑتا ہے. تو جیسے اللہ کا علم غلطی سے پاک ہے، اسی طرح انبیاء کا علم بھی غلطی سے پاک ہے. اور اگر کوئی شخص اس بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ انبیاء کے علم کے اندر کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے، کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ایک بالکل کافرانہ عقیدہ ہو سکتا ہے. سر مجھے یہ بتائے گا کہ یہ تو خواب کا مطلب ہے، ہم سٹوریز میں سنتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے اور وہ ان سے جیلس ہوتے تھے. کیا یہ جیلسی کا ہی فیکٹر تھا جو ان کے بھائی ان سے رکھتے تھے، اور اگر ایسا تھا تو کیوں؟ بالکل جیلسی کا فیکٹر تھا. ایک حدیث شریف ملتی ہے، یہ حدیث حسن درجے کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ نعمت جو ہے جو انسان کے پاس ہوتی ہے، اِنَّ كُلَّ ذی نعمت محسود، ہر وہ شخص جس کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے وہ محسود ہوتا ہے، حسد کیا جاتا ہے. تو آپ کے پاس اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز ہے، کوئی گاڈ گفٹڈ، کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیزیں دے رکھی ہیں، تو یقیناً لوگ جب اس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو پھر اس پر وہ تب تک رہتے نہیں ہیں کہ جب تک اس بارے میں کچھ نہ کچھ آپ کو نقصان نہیں پہنچا دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام چونکہ فطری طور پہ ایک بڑے حسین، خوبصورت اور بڑی وجاہت اور شخصیت کے مالک تھے. ایک تو یہ